ٹو بند گلی. ویو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. میرا بچپن ایسا گزرا جس کا الزام میں کسی کو نہیں دے سکتا تھا. جب میں اسکول سے واپس آتا تو باہر لکڑی کے فینس کی 17 لکڑیوں کو کاؤنٹ کرنا ہوتا. 1 2 3 4. میں کئی دفعہ جلدی کرتا تاکہ 17 تک کی گنتی جلد مکمل ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا. ماما کے ساتھ 17 تک گن کر 17 قدم اٹھانے ہوتے تھے، پھر گھر کے دروازے پہ جا کر 17 بار اس کو ناک کرنا ہوتا تھا. ناک 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 ناک. اور پھر اس کو ناک کرتے ہوئے 17 گننا ہوتا تھا. جب میں 17 قدم لے کر اپنی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا تھا تو میری ماما 17 دفعہ سوئچ کو آن آف کرتی تھی. اس کے بعد مجھے کچھ کھانے کو ملتا تھا، اور جب وہ سوال پوچھتی تھیں کہ تمہارا دن کیسا گزرا تو میں نے جملہ بولنے میں 17 الفاظ سے زیادہ استعمال نہیں کرنے ہوتے تھے. 17 الفاظ سے بول کر میں نے خاموش ہو جانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر وقفے کے بعد باقی الفاظوں کا استعمال کرتے تھے، اور وہ باقی الفاظ بھی 17 الفاظ میں ہونے چاہیے. تو پوری بات مکمل 17 الفاظ کے سیٹس میں ہوتی تھی. ہمارے گھر میں ہر چیز 17 کی تھی. میں 17 سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں جایا کرتا تھا. میری زندگی میں میرے والد کا کوئی وجود نہیں تھا. مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا. اسکول جانے سے پہلے مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ شاید یہی زندگی ہے اور یہی پراپر طریقہ ہے. جیسے کہ جب آپ کے والدین آپ کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ وہی درست ہے، اور اصل میں وہی صحیح طریقہ ہے. جب میں اسکول گیا تو مجھے پتہ چلا کہ باقی بچے ایسی کسی چیز کو فالو نہیں کرتے. کوئی ٹیچر 17 کے الفاظ کے جملے نہیں بولتی، کوئی ٹیچر اپنا لیسن 17 دفعہ نہیں پڑھاتی، کوئی بچہ 17 دفعہ کتابیں نکالنے سے پہلے گنتا نہیں ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس میں 17 کا ہندسہ کہیں پہ بھی ہو، مگر ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا تھا. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب سالگرہ پر مجھے 17 گفٹ صرف ایکسیپٹ کرنے پڑتے. باقی سب اگر کھلونے ہوتے تو 17 سے زیادہ کھلونے میں نہیں رکھ سکتا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ مجھے پچھلے سال کے کچھ کھلونے پھینکنے پڑتے، یا اگر مجھے کچھ کھلونے زیادہ عزیز ہوتے تو مجھے اس سال کے نئے سال کے کھلونے پھینکنے پڑتے. میرا سارا بچپن اسی 17 کے ہندسے میں برباد ہوتا رہا. یہ بات مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے کبھی بھی معلوم نہیں تھی، مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اور میں نے دنیا دیکھی جو اس 17 کے ہندسے سے خالی تھی، مجھے تکلیف سے تکلیف زیادہ ہوتی گئی، اور مجھے اپنی ماں پہ زیادہ سے زیادہ غصہ آتا گیا، اور مجھے اپنا آپ زیادہ سے زیادہ بیچارہ اور پھنسا ہوا محسوس ہوتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ میں 17 سال کی عمر میں ٹریڈیشن کے مطابق اپنا گھر چھوڑ گیا. میں نے نوکری کی، پڑھائی مکمل کی، نوکری کی، شادی کی. اب میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں. اب میری عمر 34 سال ہے. مجھے ایک دن فون آیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ یقین مانیں کہ میں نے پچھلے پورے 17 سال میں ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا. میں کبھی ان سے ملنے نہیں گیا، کیونکہ مجھے رنج اور افسوس ہی اتنا تھا کہ انہوں نے میرے بچپن کو برباد کر دیا. بچپن میں جب بھی ان سے پوچھتا کہ یہ 17 کیا ہے، باہر لوگ ایسے نہیں کرتے، تو وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ 17 جو ہے وہ ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، اور یہ نمبر ہماری حفاظت کرتا تھا. یہ ان کے مطابق میری زندگی کی پوری حفاظت اسی نمبر نے، ان کی زندگی کی پوری حفاظت بھی نمبر 17 نہیں کی تھی.
میں نے اپنی بیوی کو 17 کے ہندسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہوا تھا اور میں اب 17 کے ہندسے سے نکل چکا تھا۔ ہم اپنے گھر میں 17 کچھ بھی یوٹیلائز نہیں کرتے تھے۔ نہ میں 17 قدم چلتا تھا، نہ میں 17 دفعہ ناک کرتا تھا، نہ میں نے 17 دفعہ فینس کاؤنٹ کرنے ہوتے تھے، نہ میرے بچے اس طرح کرتے تھے اور نہ ہی میری بیوی اس طرح کی کوئی چیز کرتی تھی۔ ہم 17 کے ہندسے سے بالکل بے پرواہ تھے اور اس کے باوجود بھی ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اطلاع دینے والوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کے گھر پہ آ جائیں اور ان کی چیزیں جو ہیں، آپ جو بھی کرنا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی جیسے ہمارا سلسلہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے اور گھر کو بھی ہم جس طرح رکھنا چاہتے ہیں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو 2 دن بعد کا ٹائم دے دیا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو، میری ٹوینس بیٹیاں تھیں، اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے ماموں کے گھر چھوڑ کر میں اور میری بیوی ہم لوگ اس گھر میں گئے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا جب میں اس فینس پہ 17 گنے بغیر میں اور دروازے پہ 17 دفعہ ناک کیے بغیر میں اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن میری بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کچن میں ایک طرف 17 مختلف قسم کے مگز پڑے تھے، 17 پلیٹیں پڑی تھیں، پینسل سٹینڈ میں 17 پین تھے، چمچوں کے سٹینڈ میں 17 چمچ تھے، ہر چیز 17 کے حساب سے تھی، کوئی چیز 17 کے علاوہ نہیں تھی۔ اس نے میرے سے کچھ نہیں پوچھا، میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ میرے کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی، بالکل 4 دیواری تھی، کچھ بلانگنگ نہیں تھی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میری ماں ایسی ماں ہے جو کہ میرے جانے کے بعد میرے کمرے کو ایسے پرزرو کر دے گی کہ جیسے کہ کوئی بہت ہی خاص اور اہم چیز ہوگی، اور میری ہر چیز، میرا بستر، میری بکس، میری ہر چیز، میری چیئر، میری ٹیبل، میرے ٹوائز، سب چیزیں اس نے حفاظت سے رکھی ہوں گی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایک چیز بھی وہاں پہ نہیں تھی، میرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں پورے گھر کا چکر لگانے لگا، مجھے ہر قدم پہ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا، کس طرح مجھے 17 قدم اٹھانے ہوتے تھے بیک یارڈ میں جانے کے لیے، اور میں اس وقت چھوٹا تھا اور مجھے راستہ بہت لمبا لگتا تھا۔ آج وہ 17 قدم نہیں تھے کیونکہ میں بڑا ہو گیا تھا اور میرے قدم بھی بڑے تھے اور مجھے نکلنے کے لیے 17 قدم نہیں اٹھانے پڑے۔ اور میں نے یہ بھی چیز محسوس کی کہ میں نے اپنے آپ کو 17 قدم اٹھانے سے بہت روکا، کیونکہ اس گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی مجھے وہ باتیں نہ صرف یاد آ گئیں بلکہ ایسا لگا کہ وہ عادتیں بھی پختہ جو تھیں وہ واپس آ گئیں، اور میں ہر چیز کو 17 کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بڑی مشکل سے میں اس کو نارمل طریقے سے کر پا رہا تھا۔ میں بیک یارڈ میں گیا تو بیک یارڈ میں 17 قدم چلنے کے بعد ہمارا ایک سٹور ہوتا تھا، اور میں سٹور کے جب پاس گیا تو میں نے سوچا کہ شاید میری ماں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ادھر، جو میری چیزیں جتنی بھی میرے بیڈ روم کی چیزیں ہیں وہ ادھر سنبھال کے رکھی ہیں، اور میں اس کو دروازہ کو کھولنے کے لیے قریب پہنچا ہی تھا، اس کو ابھی ہینڈل کو ہاتھ ہی لگایا کہ مجھے اندر سے زوردار چیخ سنائی دی۔ میں اندر بھاگا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ میری بیوی کہیں پہ بھی نہیں تھی، میری آوازوں پہ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا، مجھے اپنی بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو سیڑھیاں ہیں وہ 17 نہیں بلکہ 12 ہیں۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو کپس ہیں وہ 17 نہیں بلکہ 13 ہیں۔ کچھ عجیب سی حالات ہو گئے میرا سر چکرانے لگا، مجھے پھر چیخ کی زور سے آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر گیا، آواز کچن سے آئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو تھی وہ بے ہوش گری تھی۔ میں نے اس کو پکڑا، اس کو اٹھایا تو اس نے خون کی الٹیاں کرنی شروع کر دی۔ میں بہت پریشان ہو گیا، مجھے لگا کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کس چیز کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے لگا کہ شاید یہ مرنے لگی ہے، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے جلدی سے ہیلپ لائن میں کال کی اور ایمبولنس بلائی۔ جتنی دیر میں ایمبولنس آئی میں اس کو اپنے پاس اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں اس کو آوازیں دے رہا تھا اور اس کو اٹھو اٹھو کہہ رہا تھا، تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھے کہا کہ مجھے 17 کا ہندسہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں 17 کے ہندسے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری ماں کی روح اس کے اندر داخل ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا۔ وہ بڑے عجیب انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ایمبولنس والے آ گئے، انہوں نے
ایمبولینس میں اس کو ڈالا اور ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہے. 2-3 دن بعد اس نے ریکور کیا. لیکن ہم اب جب اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہم سب کچھ 17 کے مطابق فالو کرتے ہیں, کیونکہ میری بیوی ایسے ہی کہتی ہے اور مجھے بھی اب ایسے ہی لگتا ہے کہ 17 کا ہنسا ہماری حفاظت کرتا ہے, اور اگر ہم 17 کے ہنسے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو شاید ہم لوگ بچ نہ سکیں. مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میری ماں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا, سب کچھ صحیح کیا تھا, اور مجھے درمیان میں جو زندگی میں نے 17 کے بغیر گزاری تھی مجھے وہ نہیں گزارنی چاہیے تھی. مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا, مگر ہم اب اپنی تمام زندگی, ہر چیز, ہر قدم 17 کے مطابق رکھتے اور اٹھاتے ہیں.